نے یہ پوچھا کہ کفیل کے ساتھ ایک مقررہ رقم طے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ جس طرح مرضی ہے اس کو چلائیں مگر مجھے اتنی رقم فکس دے دیں، تو کیا اس طریقے سے اس کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ ہے جی کہ انہوں نے سوال کیا ہے سعودی عرب سے۔ جی سعودی عرب میں جہاں بزنس اور بزنس کے علاوہ بھی کوئی بندہ جو وہاں پہ رہتا ہے، یعنی وہاں کام کرتا ہے، لیبر کے طور پر کام کر رہا ہے، یا کوئی شخص وہاں پہ کاروبار کر رہا ہے، ان سب صورتوں میں اس کو کفیل بنانا پڑتا ہے۔ کفیل جو ہے وہ صرف بزنس میں نہیں ہوتا، آپ کو وہاں رہنے کے لیے بھی کفیل کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر آپ وہاں پہ لیبر مزدور کے طور پر کام کرتے ہیں تو بھی آپ کا ویزا جو ہے وہ کسی کفیل کے متعلق ہوگا، آپ کو کسی آدمی کے انڈر اس کے تابع ہو کے رہنا پڑتا ہے، اور ویزے کا کفیل جو ہے اسی سے تعلق ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کوئی کفیل جو ہے اس کے ساتھ راضی نہیں ہے یا کفیل آپ سے ناراض ہے، اس صورت میں آپ کو تنازل کہتے ہیں کہ ایک سے معاہدہ توڑ کر پھر کوئی اور کفیل بنائیں اپنا۔ یہ جو کفالہ کا سسٹم ہے نا، یہ شریعت اسلامیہ اور فقہ کی روشنی میں بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفیل جو ہے وہ کس چیز کا کفیل ہے، یعنی جس چیز کی وہ اجرت لے رہا ہے، ایک حصہ معین کرتا ہے، اس کے بدلے میں وہ کیا خدمت کرتا ہے اس بندے کی۔ اسلام کے اندر نفع بلا عوض جو ہے وہ حرام ہے۔ اسلام میں جو بھی شخص کسی دوسرے شخص سے مال حلال طریقے سے لے سکتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بدل دینا پڑتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی خدمت، کوئی سروس اس کو دینی ہے جس کا بدلہ وہ لے رہا ہے۔ بلا عوض اگر کوئی کسی شخص کا مال لیتا ہے تو اس کے حق میں حرام ہوگا، وہ ڈاکہ ہے، چوری ہے۔ ورنہ بتانا پڑے گا کہ میں تمہارے لیے کیا فائدہ کرتا ہوں، مجھ سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں فائدہ یہ پہنچے گا کہ وہ اس کے ویزا ایکسٹینڈ کرا سکتا ہے، اس کا جو اجازت نامہ ہے کسی بزنس کا وہ کفیل کو ملتا ہے، اور کفیل اس کو نائب رکھتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس شخص کے حق میں یہ جائز ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ایک سسٹم قائم کر دیا گیا تو یہ تو اسی کے تحت کام کرے گا۔ لیکن ہمارا سوال سعودیہ کے ان بزرگ میروں سے ہے کہ جنہوں نے یہ سسٹم وہاں پہ قائم کر رکھا ہے، اور کر بھی رکھا ہے اسلام کے نام پہ، کہ آخر ہمارے پاس چاروں فقہ موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، چاروں فقہ ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن پاک، حدیث پاک موجود ہے۔ قرآن مقدس، حدیث مبارکہ اور اسلامی فقہ میں اس قسم کی کفالت کا کہاں ثبوت ملتا ہے کہ جس کے اندر وہ کفیل جو ہے کوئی کام وہ نہیں دے رہا اس کو جی، اور جب بھی چاہے۔ اچھا، یہ بھی لفظ جو بولے ہیں عزیزم ابراہیم نے، یہ بھی پوری وضاحت نہیں کی انہوں نے۔ میں سعودی عرب جا کے دیکھ چکا ہوں کہ کفالہ کا یہ تو ایک قانونی طور پر لفظ ہے نا کہ وہ کفیل ہو جاتا ہے کہ اتنے روپے کا یہ حال ہے جناب کہ چھوٹی چھوٹی دکانوں پر کفیل جو ہیں وہ شام کو گھومتے رہتے ہیں اور غلہ کھول کے ہاتھ ڈال لیتے ہیں، اور جتنے پیسے موجود ہوتے ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور ان کے سامنے کوئی چوچرا نہیں کر سکتا، اور جب کوئی کرتا ہے وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم خروج لگا دیں گے تمہارا۔ اچھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جدہ میں ٹیلر کی دکان تھی، تو میں ایسی وقت میں وہاں موجود تھا کہ کفیل آیا اور اس کے پیسے اڑا کے لے گیا، اور وہ بیچارہ رو رہا تھا کہ آج کتنے دنوں سے اس کا یہی کام ہے میرے ساتھ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ تو ایک قانون ہی ایسا بنا دیا گیا چوری کا اور ڈکیتی کا کہ کمائے کوئی اور کھائے کوئی، اور اس میں اسلام قطعی طور پر اس قسم کا اسلام کے اندر کفالہ کا کوئی قانون نہیں ہے۔ کفالہ اور وکالہ سب کچھ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کسی سے مال لے رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ اسے کیا دے رہے ہیں، یہ لازماً اسلام پوچھتا ہے جی۔ تو یا پھر گفٹ ہو، یا تو گفٹ ہو، ہبہ ایک جائز ہے اسلام کے اندر،
کوئی آدمی اپنی مرضی سے اپنا مال دوسرے کو دے سکتا ہے، اپنے کپڑے، اپنا کوئی سونا دینا چاہے، دو کچھ بھی دینا چاہے، لیکن اس کے اندر کوئی معاہدہ تو نہیں ہوتا نا. ہبے میں کون سا معاہدہ ہے کہ وہ کہے کہ لازم ہے تم پر کہ تم مجھے اتنا دو، یا پھر خدا کا حق ہے عشر کا، جو خراج مسلمانوں کے لیے جو عشر جو پیداوار پر لگایا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی اسلام کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. عشر اب قرآن کا مسئلہ ہے، آتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ کاشتکاری پر بھی اللہ تعالیٰ نے حق غرباء کا رکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس بہت زمین ہے اور وہ فصل اٹھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کی کھیتی اٹھانے سے پہلے اللہ کا حق جو ہے وہ ادا کرو. اور وہ حق جو ہے عشر اور عشرین کا فرق ہے اس کے اندر بھی. آپ اندازہ فرمائیں کہ جس پانی پر اگر پانی کا آبیانہ جو ہے وہ مالک دے رہا ہے تو وہاں 20واں حصہ ہے، اور جو پانی صرف آسمانی استعمال کر رہا ہے، یعنی جو پانی آسمانی استعمال کر رہا ہے اس پر 20واں حصہ ہے. اور جو قیمت کا لے رہا ہے، قیمت دے کر پانی کی، جیسے کہ نہری پانی آتے ہیں تو اس کا باقاعدہ الگ سے جو ہے نا وہ پانی کی قیمت دی جاتی ہے، آبیانہ دیے جاتے، تو اس پر 10واں ہے. اور آسمانی اگر پانی سے، بارش کے پانی سے صرف بارانی علاقوں میں جس طرح ہو رہا ہے تو اس پر 20واں حصہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وہ بندوں کی حالت دیکھ رہا ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، کہ جس میں پانی مفت مل رہا ہے ان کو خدا کی طرف سے، اس میں زیادہ رکھا، اور جس میں پانی قیمتاً لے رہے ہیں اس میں کم رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب پانی قیمتاً لے رہے ہیں تو اس پر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حق رکھا گیا اس میں بھی کمی کر دی گئی تاکہ اس پر بوجھ نہ پڑے کاشتکار پر بھی. اب یہ کفالت اس قسم کی جناب کہ جو بھی کاروبار ہے اس کو کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ اس کی اتنی بکری بھی نہیں ہو رہی لیکن پابند ہے کہ آپ کے 7,000 لکھا ہے تو 7,000 دینا ہے، مرتا کیا نہ کرتا وہ ادھار لے کر بھی دے. یہ ایک خالصتاً جو ہے نا ڈکیتی ہے، اور ایسی ڈکیتی ہے جو مولویوں کے ہاتھوں ہو رہی ہے. جی اس پر ڈنڈا بھی انہوں نے شریعت کا رکھا ہوا ہے، جزاکم اللہ، اور ڈنڈا شریعت کا رکھا ہوا ہے کہ بس جی یہ آیا شؤون اسلامیہ کا فتویٰ ہے، آپ کو اس کو ماننا ہی ماننا ہے. جی تو یہ جبر کی حکومت ہوتی ہے جس کے اندر کوئی جواب دہ نہیں ہوتا. اس قسم کا لگان لگا دینے اور اس قسم کے جو ٹیکسز ہے اس کو لگا دینے، یہ نظام بڑا جابرانہ اور بڑا ظالمانہ نظام ہے، اس کے شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اس سوال پر گفتگو ہو رہی تھی کہ کفالت کا جو نظام ہے سعودی عربیہ کے اندر اس کی کیفیت کیا ہے اور اس پر شریعت کے حوالہ سے گفتگو کیا ہو سکتی ہے. اس پر شاہ صاحب نے بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نظام جس میں کسی شخص کا استحصال کیا جاتا ہو اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کسی بات پر ایگری کیا جاتا ہو یا رضامند بھی کر لیا جاتا ہو، اس کی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کی شریعت کسی دور میں اور کسی سطح پر کسی ملک میں بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. علامہ صاحب اس میں خاص طور پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ ان لوگوں کو اس پر شرم بھی نہیں آتی کہ دیکھیں اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے. ہم غیر مسلم معاشرے میں بیٹھے ہیں، یہاں کیا کوئی ایسا تصور ہے؟ صحیح بات جی ہم مسلمان ہیں اور دوسرے ملکوں سے یہاں آئے ہیں، جی یہاں کیا ایسا کوئی دورہ سسٹم انہوں نے قائم کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ایک یہاں کے مقامی برٹش کو ہمارے اوپر بٹھا دیں کہ ہم جو کاروبار کریں اس کا مالک وہ ہو اور پیسہ ہم خرچ کریں، مال ہم خرچ کریں، یہاں بیٹھے ہوئے آپ سوچیں. جی تو اتنا بڑا جو ہے نا قبا، ایک برائی وہ اسلام کے ذمہ لگا رکھی ہے ان لوگوں نے. اب یہ لوگ تو ہم پر تنقید کر سکتے ہیں اسلام پر بھی کہ تم کس منہ سے اسلام کا نام لیتے ہو، کہ چمڑی ادھیڑ لیتے ہو مزدوروں کی، بزنس مین کی، اور ایک بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں. اصنام ہے یہ کفیل جو ہیں سعودیہ کے، یہ بت ہیں، آپ یقین کریں. لیکن میں یہ ایک اسلامی نقطہ نظر سے، اور یہ قباحت ہے ملوکیت کی، بادشاہت کی، یہ قباحت ہے، شورہ ہی کوئی نہیں، بات سننی نہیں کسی کی. اور جو مولوی چند ایک جو ہے بکاؤ وہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ان کو حکومت کا حصے دار بنایا ہوا ہے، وہ اپنے ذہن کے مطابق. اب دیکھو اتنا بڑا حرام کام ہو رہا ہے، اس پہ ایک لفظ نہیں بولتے، اور سارا زور اس بات پر ہے کہ کسی قبر پر فاتح نہیں پڑھنا، کسی قبر پر کتبہ نہیں لگانا، کسی قبر پر نشان نہ ہو جائے.
کیونکہ کسی قبر پر نشان ہو جائے تو جناب شریعت کی دیواریں گر جاتی ہیں سارا. اب اس کو کہتے ہیں یہ ملا لوگ جو ہیں یہ دین اسلام کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں. اتنا بڑا حرام کام ہو رہا ہے ٹریڈ میں سارا, اور جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. ہم یہاں بیٹھے ہیں یورپ میں, تقابلاً میں ایک بات آپ سرچ کرتا ہوں بطور ایک اس پر شیئر کر لیتے ہم. آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا جو ہے, اب امریکہ کو کینیڈا کو دیکھیں, جن ملکوں پر تنقید کرتے ہیں یہ لوگ, ان ملکوں کا نظام دیکھیں کم از کم, اور اس کے مقابلے میں یہ اپنی حالت دیکھیں کہ ایک بت پال رکھا ہے کفیل کے نام پر, اور بیچارے غریب ملکوں سے لوگ جو آئے ہوئے ہیں وہ اگر وہ کوئی کام بھی نہیں کر رہے نا تب بھی ان کو کفیل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ پیسہ خرچ کر کے اس ملک میں آئے ہیں, اب یہاں کام بھی کوئی نہیں مل رہا, تب بھی کفیل کو جو ایک معینہ رقم ہے وہ ان کو ادا کرنی پڑے گی, کوئی سنوائی نہیں کو بس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے کالر کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو سارا فلسفہ ہے, اور اس کا احتجاج کریں تو کس سے کریں. اور اسلام کے اندر جو بھی کفالہ کا باب ہے اس میں ہم نے کبھی بھی یہ کفالہ نہیں دیکھا, کسی بھی فقہ کے اندر کفالہ کی یہ بدترین صورت ہم نے نہیں دیکھی جو انہوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہے. اس لیے میں کالر سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ رہائی دے ایسے امور سے تو یہ دعا کر سکتے ہم. لیکن جب آپ اس ایک ماحول میں پس رہے ہیں اس چکی کے اندر, تو اس وقت آپ کو یہ جو مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں اس کو نافذ کرنے کی آپ میں طاقت نہیں ہے. لہذا آپ اس کے مطابق جب تک آپ یہ جبر سہ سکتے ہیں وہاں آپ کو سہنا پڑے گا, تاں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کو رہائی کے اس پورے ملک کو جو انہوں نے قید کر رکھا ہے وہاں تو اتنی اجازت نہیں کہ آپ درود شریف پڑھ سکے اپنی مرضی سے. اندازہ کیجیے محفل میلاد کرتے ہوئے لوگوں کو پکڑ کر جیل کے اندر ڈال دیا گیا. اب اتنا بھی کوئی جرم ہے؟ یا یہ ممالک ہیں, ہم کہتے ہیں کہ غیر مسلم ممالک, یہاں جب جلوس نکل سکتا ہے, میلاد پاک کا جلوس ہو سکتا ہے 10 میل لمبا, اور کوئی اس پہ جرا نہیں ہے, تو ظلم کی حد یہ ہے کہ ایک نام جو اسلام کا نام رکھا ہوا ہے ملک کا, اس ملک کے اندر آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں عید الوطنی کا جلوس ہوتا ہے, استقلال اپنی گورنمنٹ کے استقلال کے جلوس ہوتے ہیں, وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں مسلمان جلوس پوری دنیا میں نکال رہے ہیں. وہ کون سا شرک ہے جو مراکش سے لے کر سری لنکا تک بنگلہ دیش تک مسلمان کر رہے ہیں, اور وہ پھر شرک بھی ہے اور وہ شرک بھی نہیں ہو رہا ہے. انہی لوگوں کو کل تم ویزا بھی تو جاری کرتے ہو سعودی عرب میں آنے کا, تو میں یہ پوچھتا ہوں وہ کون سے مشرک ہیں جن کا داخلہ حرم میں جائز ہے اور ان کے کام جو ہیں وہ خالص مشرکانہ ہیں. یہی بات غور کرنی چاہیے. تو اس لیے یہ کالر کو ہماری جو مسئلہ تھا وہ ہم نے عرض کر دیا, لیکن ابھی اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. یہ اصل میں دعا کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ حرمین طیبین کا تقدس جو ان لوگوں نے پامال کیا ہے, خون کے آنسو اندر ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ کس قسم کے ان کے ذہن ہیں کہ اپنے محلات جو ہیں 22 منزلہ کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑے کر رکھے ہیں, لیکن وہاں پہ قبر نہیں بن سکتی, ایک نشان نہیں, کتبہ نہیں لکھ سکتے قبر کے ساتھ, یعنی کہ ہیڈ سٹون نہیں لگا سکتے جس پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ بنت رسول کریم اور سیدہ نساء یعنی نساء الجنہ حضرت خاتون جنت کا نام نامی اس میں گرامی کے امت کو کم از کم یہی پہچان ہو کہ یہ قبر مبارک ان کی ہے. اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کونین مخدومہ دارین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اسلام کی پہلی خاتون جو ہیں کہ جن کے صدقات دین اسلام کی بنیاد ہیں, سب سے زیادہ خرچہ انہوں نے کیا ہے اور دین اسلام کے لیے سب سے اول خرچہ کیا ہے. اتنی عظیم ہستی کی قبر انور کے قریب بندہ نہیں جا سکتا, دور سے کھڑے ہو کر جو ہے تقریباً اس سے 3 فرلانگ کے فاصلے پر او جو دور تمہیں فلاں درخت نظر آتا ہے اس کے ساتھ کہیں ان کی قبریں. اتنا بھی کچھ جبر و تشدد ہوتا ہے جی؟ وہ کون سا دین ہے جو یہ بتاتا ہے اور کہاں یہ لکھا ہے؟ اس قسم کے جبر کے ساتھ یہ سارا نظام قائم ہے اور نام اسلام کا دے رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا گلہ تو اسلام کو کافروں سے بھی نہیں ہو سکتا, جس قسم کا گلہ اسلام کی تعلیمات ان بظاہر فرزندان توحید سے کر رہی ہے کہ ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ ان کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے, دین اسلام کو حلیہ بگاڑ رہے ہیں. جزاکم اللہ.